السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ابھی ہم سب کے سامنے فلسطین کی سچویشن ہے، خصوصاً غزہ کی، جہاں پر اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق اسرائیل نے گراؤنڈ اوفینسو بھی سٹارٹ کر دیا۔ میزائلز تو وہ کب سے داغ رہا تھا، اب اس نے باقاعدہ طور پر عملی طور پر اس کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اس حوالے سے میں اپنے دل کی چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خدا را فلسطینیوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں، آپ غزہ والوں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں۔ ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر ابھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے دعائیں کریں۔ غزہ والے یا فلسطین والے وہ تو شہید ہو کے جنت میں جا رہے ہیں، لیکن ہم اس رب کو کیا منہ دکھائیں گے جو ان کا بھی رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے، جو ان کفار کا بھی رب ہے؟ ہم ان کو اس کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر ہماری کسی فلسطینی بچے کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے قیامت کے دن، اور وہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں لے جاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ دیکھ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جس وقت ہم کٹ مر رہے تھے تو نے ان کو دنیا کی طاقتیں عطا کی تھی، شاہین میزائل اور نہ جانے کون کون سے میزائل عطا کیے تھے، دنیا کی اتنی بڑی جی ڈی پی کا حصہ عطا کیا تھا، ان کو اتنا بڑا رقبہ عطا کیا تھا، اور نہ جانے کتنی طاقتیں عطا کی تھی۔ لیکن ان کی سب سے بڑی فکر کیا تھی؟ ان کی فکر یہ تھی کہ جی پاکستان فلانا میچ ہار کیوں گیا، انڈیا سے کیوں ہار گیا، یا کسی اور سے کیوں ہار گیا، یا کوئی اور جو ہے وہ کیوں جیت گیا ہمارے مقابلے میں۔ یہ المیہ ہے اس وقت ہماری جو امت ہے اس کی سچویشن کا، خصوصاً پاکستان کی میں بات کروں تو اس وجہ سے فلسطینیوں کی دعا کے لیے دعا کرنے کے بجائے اس وقت اپنے لیے دعا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ بات کتنی عجیب نہیں لگتی ہے آپ کو کہ مردہ لوگ یا مردار جو ہیں وہ زندہ لوگوں کے لیے دعائیں کریں؟ پھر میں یہ چاہوں گا کہ مسلمانوں کی ایک جو کنفیوژن ہے اس کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ آج کا مسلمان ایک کنفیوز مسلمان ہے، اور اس نے اسلام کو چونکہ اسلام اس کو ورثے میں ملا ہے تو اس نے اس کو سمجھنے گوارا نہیں کیا، اور اس کو سمجھنا کہ دور کی بات ایک سمجھتا وہ ہے جس کے اندر کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہوتی ہے۔ تو آج کے مسلمان میں کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے ہی نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ کے نام سے گھبراتا ہے، وہ دور رہتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیز بھی میں کلیئر کر دوں کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ کوئی جیو پالیٹکس، جیو اکنامکس یا کوئی پاور پالیٹکس ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ جو ساری ٹرمز ہیں یہ افیکٹس ہیں، کاز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پاور پالیٹکس کرتا ہے تو وہ جو گول اس سے اچیو کرنا چاہتا ہے یہ اصل میں اس کا کاز ہوتا ہے، اور اس سچویشن کے اندر کاز اسلام اور یہودیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی کے لیے ایک یہودی پاور پالیٹکس بھی کر رہا ہے، جیو اکنامکس بھی کر رہا ہے، جیو پالیٹکس بھی کر رہا ہے، ہر طرح کی حربے استعمال کر رہا ہے، اور ان کا تو بنیادی طور پر کلیم ہے ہی ان کی ہسٹری کے اوپر یا ان کی اپنی کتاب کے اوپر ہے، اس بیس کے اوپر وہ اس کے اوپر کلیم کرتے ہیں فلسطین کے اوپر۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 2000 سال پہلے یہاں پر آئے تھے، اور ہم نے یہاں پر رہے، یہاں پر بسنا شروع کیا، اور یہاں پر جو کوئی قوم ایک رہتی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد سے ہم ہی یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ہمارا یہاں پر کلیم بنتا ہے۔ تو ان کا تو سارا کلیم ہی اس بیس پر ہے، لیکن مسلمانوں سے ہم کیا امید کریں کہ ان کو اس حوالے سے کچھ پتہ ہوگا، کیونکہ وہ تو اس وقت امریکہ اور یو کے کی ویزے لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے کیا معلوم ہونا ہے، اور نہ ان کو اس حوالے سے کوئی دلچسپی ہونی ہے۔ لیکن اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنا بڑا اہم ہے، کیونکہ مسئلہ فلسطین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم روزمرہ کی سچویشن میں اگنور کر دیں، جیسے آج کل مسئلہ کشمیر ہوا ہے ہمارے سامنے۔ ایک بہت بڑا فرض ہے اس وقت آپ کے اوپر جو آپ ادا نہیں کر رہے، آدھے مسلمانوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر جس کو پتہ بھی ہے تو وہ اس سے دور دور رہنا چاہتا ہے۔ اب وہ فرض ہے جہاد، اور اب یہ جہاد کیسے فرض ہو گیا، یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ دو ٹرمز ہیں، اس کو آپ اگر میں سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں، اوفینسو جہاد، اقدامی جہاد اس کو کہتے ہیں، یا ڈیفینسو جہاد جو دفاعی جنگ ہوتی ہے آپ کی۔ اوفینسو جہاد کی سچویشن میں تو ہم کسی حد تک ریلیکسیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ڈیفینسو جہاد کی سچویشن کے اندر مسلمان امت کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور آج کی جو سچویشن ہے یہ فی الحال ہم ڈیفینسو موڈ میں، اوفینسو تو بہت دور کی بات ہے ہماری۔ مسلمانوں کا جو علاقہ ہے اس میں سے اگر 1 انچ بھی یا ایک عورت بھی کسی کافر کے پاس چلی جائے تو امت کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے،
ان کو چھڑانا اور وہ جو علاقہ ہے اس کو چھڑانا مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے. پھر اس میں کوئی یہ گنجائش نہیں رہتی کہ جی لڑیں یا نہ لڑیں یا کوئی ادھر ادھر سے کوئی باتیں نکال لیں, ایسی کوئی بات اس میں پھر نہیں رہ جاتی ہے. اور یہ میں کوئی آپ کو انوکھی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ اگر امریکہ اگر یہ کام نہ کرتا, امریکہ اپنے ایک شہری کو بچانے کے لیے اگر پوری اسٹیٹ مشینری ایکٹیو کر سکتا ہے. اسرائیل نے انڈیا کے اندر ایک دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ان کے کچھ ہاسٹیجز رکھے گئے, ان کے جو شہری تھے ان کو وہ بائی فورس وہاں پر گھس کر اپنے شہریوں کو بچا کے لے کے گئے. تو یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا. یہ انوکھی بات صرف اس وقت ہو جاتی ہے جب مسلمانوں کے لیے اگر یہ بات کی جائے, اور وہ انوکھی کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. اگر امریکہ آگے یا اسرائیل آگے یہ کام کر لے تو وہ انوکھی بات نہیں ہوتی ہے, وہ اس کا رائٹ ہے. لیکن جب مسلمان اگر یہ بات کرے کہ جی ہمارے اوپر اس وقت فرض ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے لیے کوشش کریں, اپنے جو بچے ذبح ہو رہے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں, تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک انوکھی بات ہو جاتی ہے. اور یہ انوکھی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے. اپنے آپ کو بچانا, اپنی جان بچانے کی کوشش کرنا, یہ کوئی ایلین کوئی آگے چیز نہیں سکھاتے یا نہ کوئی مذہب سکھاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنی جان بچائے, وہ اس کے لیے وہ کوشش کرے. اور اسی طریقے سے کسی مظلوم کو ظالم کے سے بچانا یہ بھی فطرت ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کنٹرڈکشن ہو سکتی ہے یا کوئی اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. یہ فطرت کی بات ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اسلام کے اندر بھی اس کی اتنی اہمیت ہے. میں آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ایک اس بات سے کرواتا ہوں. ایک واقعہ جو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اظہار سے پہلے. ایک شخص مکہ آتا ہے تجارت کے لیے. وہ تجارت کرتا ہے ایک شخص کے ساتھ جو مکہ کا رہائشی ہے. جو مکہ کا رہائشی ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتا. پھر وہ شخص کچھ قبائلی سرداروں کے پاس جاتا ہے, ان سے جا کے مدد مانگتا ہے کہ یار میری مدد کرو, میں آپ کے علاقے میں آیا تھا تجارت کے لیے. تو وہ اس کی بات پہ کوئی خاص کان نہیں دھرتے. تو وہ شخص جا کے پہاڑ پر چڑھ کر ان کے لیے کچھ اشعار پڑھتا ہے, ان کو جگانے کے لیے, کہ ان کی غیرت کو جگانے کے لیے کہ میں تمہارے ہاں آیا تجارت کے لیے. اس کا مفہوم آپ اس طرح سے کر لیں, اور میرے ساتھ یہ کام ہو گیا. قریش جو کعبہ کے رکھوالے ہیں, تمہاری غیرت کدھر گئی؟ تو پھر حضرت جو زید بن عبد المطلب تھے وہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں, اور وہ پھر اس کا حق مل جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر کچھ جو قریش کے بڑے قبائل تھے, جو بڑے خاندان آپ کہہ لیں, وہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں. عبداللہ نامی ایک شخص ہوتا ہے اس کے گھر میں. وہاں پر میٹنگ کے اندر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص, چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہے یا مکہ سے باہر کا ہے, اگر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم تمام قبائل جو ہیں وہ مل کر اس کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, اس کے لیے وہاں پر ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور اس محفل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ کس طرح ہوتا ہے؟ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں اس گھر میں اس محفل میں ایک بہت خوبصورت معاہدے کے اندر شامل تھا, ایک محفل کے اندر شامل تھا. خدا کی قسم اگر نبوت ہوتے وقت بھی وہ مجھے اس معاہدے کے لیے بلاتے تو میں ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہتا. اتنی ویلیو ہے اس ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے کے لیے. اور ادھر تو ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ منافقت ہو رہی ہے. ان کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر اسرائیل کے ساتھ جو نارملائزیشن کی کوششیں کی جا رہی ہیں عرب کی طرف سے بھی, اور پاکستان کی بھی کچھ رپورٹس آتی ہیں, لیکن اس پہ میں جو چیز اوپن نہیں ہے اس پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے لیے اگزامپل کیا دی جا رہی ہے؟ صلح حدیبیہ کی. سبحان اللہ. یہ عام مسلمان کنفیوز کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ سیرت کو تو خود پڑھتا ہی نہیں ہے, اسلام کی ایسنس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ اس طرح کی باتیں سنے گا, جب وہ ٹرم سنے گا صلح حدیبیہ, تو ظاہر سی بات ہے اس کے تو طوطے اڑ جانے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی انٹلیکچوئل بات ہو رہی ہے, کوئی صحیح بات ہو رہی ہے, دین سے ریفرنس دیا جا رہا ہے. صلح حدیبیہ کی ایگزامپل اس وقت اس سچویشن کے اوپر کیوں فٹ نہیں ہوتی ہے, اس کی میں بہت سی ریزنز آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن میں کوشش کروں گا چند آپ کو ایک سمجھانے کی میں کوشش کروں کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ یہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ حکمت کے خلاف تھی. یہ بات عجیب لگے گی سننے میں, لیکن صلح حدیبیہ جو تھی وہ حکمت کے خلاف تھی, گراؤنڈ ریالٹیز کے بالکل مخالف تھی. اسی وجہ سے حضرت عمر نے اس کی مخالفت کی تھی, جس پر پھر وہ آگے ان کو تنبیہ کی گئی تھی.
اس کے پاس صرف ایک بیکنگ تھی. وہ کیا تھی؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو فتح قرار دیا تھا. وہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا مسلمانوں کا. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو نارملائزیشن کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کے فلسطینیوں کی لاشوں کے اوپر سے، وہ فتح نہیں ہے. نہ ہمارے پاس اب کوئی ایسی بیکنگ موجود ہے اس کلیم کے لیے کہ جی یہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فتح قرار دی جا رہی ہے. ایسا کوئی ہمارے پاس بیکنگ نہیں ہو سکتی آج کے دور میں خاص طور پہ. اس لیے یہاں پر یہ ایگزامپل فٹ ہونے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے. اور مجھے ویسے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، کوئی اس کی ریزن نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مسلمان دین کی ایسنس ختم کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. پورے دین کا جو فلسفہ ہے، جس بنیاد پر کھڑا ہے، وہی یہاں سے گر جاتا ہے اگر ہم یہ ایگزامپل لے لیں. میں اس کے سوال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمارا یہودیوں کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا ہے؟ اگر زمین کا جھگڑا ہے تو پھر تو آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہمیں کوئی لین دین کر کے کوئی معاملہ ختم کر دینا چاہیے. لیکن دین یہ نہیں کہتا. اسلام کا بنیادی فلسفہ یہی ہے، بنیادی سوچ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دین یہاں پر مکمل ہو گیا. آج تو مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا، اور اسی دین نے پوری دنیا میں آنا ہے. پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے اس دین کو اس لیے لایا، اس لیے بھیجا کہ تمام ادیان کے اوپر غالب کر دو، تمام سسٹمز کے اوپر غالب کر دو، تو یہ اصل بنیاد ہے دین کی. ہمارے یہ اصل فلسفہ ہے ہمارے دین کا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج وہ فلسطین کو آزاد کر دیں تو ہمارا اسرائیلیوں کے ساتھ اور ہمارا کفار کے ساتھ آپ اوورال کر لیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ اگر یہ آپ کی بات مان لی جائے تو جو صحابہ کرام نے فارسیوں اور رومیوں کے خلاف کمپینس چلائی ہیں، رسول اللہ نے کمپینس چلائی ہیں، اس کو کدھر فٹ کریں گے؟ وہ اقدامی جہاد کدھر جائے گا؟ وہ تو پوری بنیاد ہی اس چیز کی گر جائے گی. پھر اس ٹائم کسی صحابی کو یہ خیال نہیں آیا جب وہ روم اور فارس کی سلطنتیں گرا رہے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صلح حدیبیہ کی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ صلح حدیبیہ کر لیتے ہیں. اور انہوں نے تو بلکہ ہمیں کچھ کہا بھی نہیں ہے، ہم خود ہی جا رہے ہیں ان سے کرنے کے لیے، وہاں پہ پہل بھی ہم ہی کر رہے ہیں. تو وہ تو صحابہ کرام کو تو یہ سمجھ میں نہیں آئی. آج کو نیا دین نکل آیا جو یہ بتا رہا ہے کہ جی آپ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے تو آپ وہاں پہ صلح حدیبیہ کرو ان کے ساتھ جا کے. اور صلح حدیبیہ کر بھی کون رہا ہے؟ جن کے بچوں کو نہیں مارا جا رہا. وہ مطلب اپنے گھر بیٹھ کے صلح حدیبیہ کر رہے ہیں، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے. اس کی مثال میں ایک اور طریقے سے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی اقدامی جہاد ہے، اوفینسو جہاد ہے. وہ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ کفار نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی تھی کہ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، جو تم نے کرنا ہے انفرادی طور پر کرتے رہو. غار میں جا کے عبادت کرنی غار میں جا کے کرو، اگر تم نے اپنے گھر میں عبادت کرنی ہے تو گھر میں عبادت کرو. ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. صرف وہ سسٹم یا وہ نظام جب تم باہر نکلتے ہو نا، وہ کام تم نے نہیں کرنا. گھر کے اندر جو کام کرنا ہے کرو. تو وہ تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گزری ہے. تو وہ تو پوری چیز ہی آپ نے فیل کر دی ہے یہاں. اس لیے یہاں پر صلح حدیبیہ کی مثال دینا بالکل بے بنیاد بات ہے. یہ کم عقلی کی نشانی ہے. اور بلکہ اسی صلح حدیبیہ کی مثال دے کر اسی طریقے سے بالکل ایسی جگہ پہ فٹ کر کے مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا افغانستان میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے کہ جی ہم صلح حدیبیہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اب اس سچویشن کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام مسلمان کو خاص طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ میں خود بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں، آپ کے اندر بھی کمزوریاں، ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں اس وقت بیٹھا ہوا یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک جوش جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہوگا ایسا. اگر ایسا نہ ہوا، اگر خون نہ کھولا، تو پھر تو یہ ایمان کے سب سے نچلے درجے کی بات ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی برائی ہوتا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. سب سے پہلی چیز یہ. دوسرا یہ کہ زبان سے روکنے کی کوشش کرو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر کم سے کم دل کے اندر برا سمجھو. دل کے اندر برا سمجھنے کی بات یہ کہ تمہارا خون تو کھولے کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے غلط، اس کو میں روکنے کی کوشش کروں. اگر نہیں روکنے والا تو اپنے آپ کو کوسے بندہ کہ میں نہیں کر سکتا. اگر میری بات کرنے سے کوئی خون نہیں کھول رہا تو یہ تو پھر تو ایمان سے بالکل ہی بندے کا ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں رہا.
لیکن مجھے یقین ہے کہ خون کھول رہا ہوگا. اگر میں آپ کو خون گرما رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت میں بھی کوئی عملی ایکشن لے رہا ہوں. مجھے بھی اس بارے میں افسوس ہے, اس چیز کا افسوس ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر پا رہا. تو میں ذرا ایک اصول سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص سے اتنا ہی سوال ہوگا جتنا اس کے پاس اختیار ہوگا, جتنی اس کے پاس سمجھ ہوگی, یا اختیار کے سینس میں آپ اس کو کہیں. تو اس سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس اختیار ہے اس ڈومین کے اندر آپ پوری کوشش کریں اپنی. آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ اس کے لیے اس میں جتنا ایکسیل کر سکتے ہیں کریں. یہ بیسک چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ آئیڈیل سچویشن نہیں. اس لیے جو ہمارے پاس اس وقت امیجیٹلی ریسورسز موجود ہیں اس کے ذریعے سے ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی قوت کو بھی بڑھانا پڑے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کفار کے مقابلے میں اپنی قوت کو بڑھاؤ, اپنے گھوڑے اور اپنے تلواریں تیار رکھو ہر وقت. یہ مطلب قوت بڑھانے کے سینس میں بات ہو رہی ہے. تو ہمارے اوپر فرض ہے اس وقت کہ ہم اپنی قوت کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. اور کیونکہ اصل آئیڈیل چیز تو یہی ہے, اس وقت ان کو ضرورت تو ہمارے پیسوں کی نہیں ہے نہ, اس وقت ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. دعاؤں کی ضرورت تو ہمیں خیر, اس وقت ان کو ضرورت ہمارے فزیکل وہاں پہ موجود ہونے کی ہے, جو کہ اس چیز کی اصل لیک ہو رہی ہے ہمارے یہاں سے. تو ہماری کوشش, اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی پاور کو اس لحاظ سے اتنا میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ان کے لیے فزیکلی کچھ کر سکیں. انڈیویجول بندے کے اوپر بھی اس وقت یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اس کوشش کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. جس طریقے سے آپ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کی جان بچانا بھی آپ کے اوپر فرض ہے. وہ جس جسم کا حصہ ہیں اسی جسم کا حصہ آپ بھی ہیں, آپ دونوں ایک ہی جسم کا حصہ ہیں نا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک عضو جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ اس تکلیف کا اظہار کرتا ہے بخار کے ذریعے سے اور جو سمٹمز ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ بالکل اسی طرح سے, جس طرح سے آپ اپنی پاور میکسیمائز کرنے کے لیے, اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ کسی حاکم کا انتظار نہیں کرتے یا کسی شخص کا اور کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ آگے کچھ کرے گا, اسی طریقے سے آپ ان کے لیے کوشش کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے, آپ کے لیے فرض ہے. اسی طرح مسلمان بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کے آنے کا. مسلمانوں سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام مہدی کا انتظار آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا. یہاں یہ ضرور سوال ہوگا کہ جب تمہارے سامنے موقع آیا تھا, جب یہ حدیث تم نے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, تو موقع آیا تو تم نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم اس ٹائم بیٹھ کے امام مہدی کا انتظار کرتے رہے ہو. یہ پوچھ ہوگی لازم. اور اینڈ میں اس بات پہ کرنا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ڈاکو تمہارے گھر میں گھس آئے تو تم اس سے لڑو, اس ٹائم انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کے صلح حدیبیہ کرو یا تم حاکم سے جو ہے یا ڈی سی سے لکھوا کے لے کے آؤ کہ جی میں اس سے لڑ سکتا ہوں کہ نہیں لڑ سکتا. اس ٹائم تمہاری فطرت کی آواز ہے, اس کے اوپر لبیک کہو گے, تم نے لڑنا ہے, تم نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے. اسی چیز کو اگر ہم ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو پوری امت جو ہے وہ ایک گھر ہے. جب اس گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اس کے 1 انچ کے اوپر بھی اگر کوئی کافر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس ٹائم گھر کے ہر فرد کے اوپر اس کے لیے لڑنا فرض ہو جاتا ہے. اس ٹائم کوئی اپنی طرف سے صلح حدیبیہ نکال کے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں لڑوں گا. اس ٹائم ہر کسی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے, کیونکہ اگر اس نے حفاظت نہ کی تو وہ ایک طریقے سے جو ظلم کرنے آ رہا ہے, جو کافر ہے, اس کا ساتھی بن جاتا ہے. نیوٹرل کی کوئی ایک ڈیفینیشن اسلام کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. آئدر یو آر آن دا رائٹ پاتھ اور آن دا رانگ ون, بیچ میں اس کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اسلام کے اندر. اور میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص جتنی اس کے پاس اس وقت استطاعت ہے کوشش کر سکتا ہے کرے, اور اپنی استطاعت کو, اپنی کوشش کو بڑھانے کی کوشش کرے, اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لے لیں اس حوالے سے, اور وہ کوئی منہ دکھانے کے قابل ہو جائے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو.